ڈومینو افیکٹ کی بات ہے، محسن افیکٹ مجھے نظر آنا شروع ہوا ہے. اس کی محسن میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا اسٹوڈیو کے حالات تھوڑے سے ناسازگار ہو گئے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو ذرا انتظار کروایا، لیکن یہ آپ کے مفاد نہیں ہوا، آپ یقین کریں، کیونکہ اس دوران حسن بھائی نے تھوڑی بات کر لی، مالی صاحب نے کر لی، تو سب ذرا سیٹ ہو گئے. تو محسن آپ بتائیں، کنونشن سینٹر میں تو بڑی وہاں پہ رونق لگی ہوئی، حالات آپ کو کیا بتا رہے ہیں، سرکمسٹانسز کیا بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کل بھی وہاں پر یہ رونق لگنی ہے یا آج یہ سمٹ جانا ہے، گھر چلے جانا ہے؟ کچھ تھوڑا ہمیں جتنا بتا سکتے ہیں اتنا بتائیں پلیز. دیکھیے ابھی تک جو سگنلز آ رہے ہیں ان ٹاکس کو لے کر وہ بڑے پازیٹیو ہیں اور بڑی کنسٹرکٹیو ٹاکس ہوئی ہیں ابھی تک. اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ ٹاکس جو ٹیکنیکل جو ہے وہ ٹاکس میں اب جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی ہے. ٹیکنیکل جو ہے وہ ٹیمز کی بات چیت اب چل رہی ہے وچ از اے ویری گڈ سگنل، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بات چیت آگے بڑھی ہے. اور امریکی جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، وہ آج ان ٹاکس کی جو اس وقت دونوں فریقین کی فیس ٹو فیس چل رہی ہیں، اس کے بعد شاید ان کے واپس جانے کا بھی امکان ہے. اور اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بڑے زبردست انداز سے ٹاکس آگے بڑھی ہیں. اور پاکستان کا اس حوالے سے جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے بڑا زبردست رول رہا سیز فائر، اس کے بعد سیز فائر برقرار رکھنے کے حوالے سے، پھر دونوں پارٹیوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کے حوالے سے، تو اس جو میڈیشن کا اس وقت پروسیس چل رہا ہے، جو ٹاکس آگے پازیٹیو انداز میں بڑھی ہیں، تو پاکستان نے بھی بڑا زبردست رول پلے کیا ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ٹاکس لائیو رہتی ہیں اور بات چیت اگلے مرحلے میں چلی جاتی ہے، ایون تو اگر کوئی بہت زیادہ پوائنٹس پر ایگریمنٹ نہ بھی ہو، ایک دو پوائنٹس پر ایگریمنٹ ہو جائے اور ٹاکس لائیو رہیں اور ہم اگلا فیز دیکھیں، تو یہ اٹسیلف ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور ایسی صورت میں ہم یہ جو انیشلی پاکستان کی کاوشوں سے 2 ویک سیز فائر ہوا تھا، وہ اس میں ہم ایکسٹینشن بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بہت تعمیری بات چیت ہوئی ہے اور ٹیکنیکل ٹیمز اب بات کر رہی ہیں. اور جو اب ایرانین ڈیلیگیشن میں جو ان کے سینٹرل بینک کے گورنر آئے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا کہ ان کی آنے کی بھی ایک اپنی بڑی سگنیفیکینس ہے. وہ جو ایسٹس کے حوالے سے ایران کی ایک بڑی آپ کو پتا ہے کہ پری ٹاک ڈیمانڈ تھی کہ جی ایسٹس کو جو ہے وہ انفریز کیا جائے، تو ان کا آنا جو ہے وہ اسی چیز کا سگنل کرتا ہے کہ اسی چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ. اور محسن بھائی ٹورڈز دی اینڈ مجھے بتائیں، یہ کنونشن سینٹر کا ہم نے ماحول تو آپ نے پورا بتایا تھا پچھلے اس میں، یہ تقریباً کتنے انٹرنیشنل صحافی ہیں جو کہ اس وقت آئے ہوئے ہیں پاکستان اندازاً؟ دیکھیے انٹرنیشنل جرنلسٹ اور آبزرورز کو ملا کے تقریباً تعداد تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ بنتی ہے. اور جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ ان ٹاکس کو لے کے میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی، ایرانین جرنلسٹ، پھر یو ایس اے سے بھی آئے ہوئے ہیں، پھر مڈل ایسٹ کی بہت بڑی تعداد ہے صحافیوں کی یہاں پہ، اور یورپین جرنلسٹ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو مڈل ایسٹ کی پوری صورتحال کو کور کر رہے ہیں. ان میں اسپین کے جرنلسٹ بھی ہیں، جرمنی کے بھی ہیں، سارے جو ہیں وہ پر امید ہیں. اور جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، سراہ بھی رہے ہیں. اور انہیں لگتا ہے کہ یہ جو چانس ہے امن کا، یہ اس کو کوئی بھی پارٹی اس کو گوانا نہیں چاہتی. اور جس طریقے کا ایک ماحول دے دیا گیا ہے ان ٹاکس کے لیے، دیکھیں معاملات کے تحت دونوں فریقین نے آپس میں کرنے ہیں، لیکن جو پاکستان کا بھی رول تھا وہ بڑا زبردست تھا. عام طور پہ میڈیٹر یا ہوسٹ اتنی زیادہ فیصلے آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن پاکستان نے بالکل نیک نیتی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ صرف امن کے لیے یہ اسٹیج سجایا، مذاکرات کی میز سجائی. اور ابھی تک بڑے زبردست جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے چاہیے. محسن تھینک یو سو مچ، آپ بڑے زبردست رپورٹنگ کرنا، آپ سے رابطے میں رہیں گے، بہت شکریہ. میں نے بس کنکلوڈ کرنا ہے سر، میڈم 3-4 منٹ ہیں. ماریا آپ فائنل بات کرنا چاہوں گا، اب کوئکلی سر کر لیں، ایک بات کرنا ہے، بس کنکلوڈ کرنا ہے. کہیے کوئکلی ایک لائن میں سر. دیکھیں پاکستان نے جس طریقے سے میڈیشن کی ہے یا فیسیلیٹیشن کی ہے، بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے کی ہے. ہمارے چاہے فیلڈ مارشل ہیں، چاہے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، کسی نے مودی کی طرح زبردستی ہاتھ نہیں پکڑے، جفیاں نہیں ماری، زبردستی فیک لافٹر نہیں تھی. ہم لوگوں نے بالکل گریس کے ساتھ اپنے دونوں جو آ رہے تھے مہمان ان کو ویلکم بھی کیا، ان کو ریسیو کیا ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے. ہم نے ایک ہوسٹ کیا سارے جو ہے وہ جو ٹاکس کو. ان لائک مسٹر مودی جو زبردستی ہنستا ہے، یو ٹویٹڈ مطلب اس کا کنونشن سینٹر میں چائے کافی کا بھی انتظام ہے، صحافی بتا رہے ہیں وہاں سے کہ the tea is fantastic there. ماریا فائنل ورڈ. اور ایز وی اسپیک اب لبنان کا جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے وہ کہہ رہا ہے کوٹ ان کوٹ کہ several new Israeli attacks in southern Lebanon. فائنل ورڈ ماریا.
میرا خیال ہے وسیم اگر آج کی جو بھی پروگرس ہوتی ہے اس کے باوجود ہم تھوڑی سی مائنر سی ایسکلیشن دیکھیں گے, بیانات بھی ہم سخت دیکھیں گے, ہر جگہ نے اپنی اپنی کچھ وکٹریز ڈکلیئر کرنی ہے, ان کو ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے. ایران کی جانب سے ہم دیکھیں گے کہ وہ جس طرح وکٹری کلیم کریں گے وہ سٹیٹمنٹ بھی قدرے سخت ہوگی, امریکی پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ قدرے سخت ہوگی, اسرائیلی ریاکشن بھی ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا سا سخت آئے گا, کیونکہ ایگزٹ اسٹریٹجی یہی ہے کہ بھئی سب اپنی اپنی تھوڑی تھوڑی ون لے کر آگے چلے جائیں. سو مجھے اسی پوری کوشش کا حصہ لگتا ہے. فائنل ورڈ خاور بھائی پلیز. جو ابھی موسم نے خبر دی ہے کہ if JD Vance is planning to leave tonight back to his home country US, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے کوئی چیز فائنل کر کے جائیں گے, اور جو خبریں وہ بتا رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہمیں پازیٹیو ایک اچھی سمت کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سو لیٹس ہوپ فار دا گڈ, اور ایک لارجر فریم ورک کے اوپر جو ہے ایگریمنٹ ہو جائے. یہ جو عارضی جنگ بندی ہے مزید اس کی ایکسٹینشن یا مستقل جنگ بندی کے اندر کنورٹ ہو جائے, تو باقی پھر آہستہ آہستہ یہ ہر کسی کو اس بات کا علم ہے بدامی صاحب کہ اس ایک سیٹنگ کے اندر یہ سارے معاملات طے نہیں ہوئے. صحیح بات. اچھا بھائی فائنل ورڈ فرام یور سائڈ, تاکہ پھر مجھے اندازہ ہو کہ میں نے 11 سے 12 کرکٹ کا پروگرام کرنا ہے یا گھر جانا ہے یا ٹرانسمیشن کرنی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے. نہیں, ابھی تو پہلے آپ نے اس پہ صدقہ اتارنا ہے کہ یہ ایم کا لفظ جو ہے نا یہ کافی پریشانی کا باعث بن رہا ہے. کبھی ملانیہ ہو جاتا ہے, کبھی مائرہ ہو جاتا ہے, کبھی ماریا ہو جاتا ہے, کبھی محسن, کبھی مالک. تو اللہ رحم پر. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل بات یہی ہے کہ ابھی ابتدائی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن جس طرح سے مذاکرات ہوئے ہیں, ٹیکنیکل ٹیمز شامل ہوئی ہیں, تو اس سے اندازہ یہ ہے کہ سنجیدگی دونوں طرف سے ہے, اور سنجیدگی ہے. اور اگر ایون اف وینس چلے بھی جاتے ہیں تو تب بھی یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ طے کر کے جائیں گے, اور اگر سیز فائر ہی ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو دیٹس اے ون ون. اور پاکستان کے لیے تھینکس ٹو پاکستان لیڈرشپ, ملٹری ہو سویلین ہو, ان کی جانب سے جس طریقے سے ایک ڈگنیفائڈ مینر میں جیسے کہ حسن ایوب صاحب نے کہا کہ اس چیز کو ڈیل کیا گیا, تو مودی ول بی کرسنگ ہمسیلف کہ بھائی میں جانے سے پہلے کیوں وہ سیفران کلر میچ کر کے وہاں پر وہ نیتن یاہو کی وائف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر, کیوں میں نے اسرائیل کا دورہ کیا ابھی ادارہ تعزیت ہی کریں ان سے, بلکہ میرا خیال ہے وہ بھی ہم نہیں کریں. تھینک یو ویری مچ سر, سارے پینلز کا بہت بہت شکریہ. اور اگر مجھے اس کرسی پہ دوبارہ بیٹھنا پڑا تو پھر میں آپ لوگوں کو بھی اپنے گھروں پہ سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا, اور آپ لوگوں کو بھی طلب کیا جائے گا. یہ میں تمام پینلز کو بتا دوں, بشمول مالک صاحب جو کہ اس وقت لاہور میں موجود. بریک لیتے ہیں.